اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام شرکاء ترجمۃ القرآن، ہم آپ کو گرامر کا 16واں سبق بھیج رہے ہیں۔ 10 لیسن 16، اس کا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ پر اسماء استفہام کی اعرابی حالت۔ اب اس سبق کا پچھلے سبق سے کیا تعلق ہے؟ پچھلے سبق میں یعنی لیسن 15 میں ہم نے حروف استفہام پڑھا تھا، اور حروف استفہام کو انگلش میں آپ اس طرح پہچانیں گے کہ وہ جو ہیلپنگ ورب سے سوالیہ بنایا جاتا ہے، عربی میں اس کو حروف استفہام سے جانا جاتا ہے۔ اب یہ جو آج کے ٹاپک میں آپ نے ایک بات جملہ پڑھا ہے، اسماء استفہام کی اعرابی حالت، یہ جملہ آپ نے ادھر کیوں نہیں پڑھا؟ 15 میں، لیسن 15 میں آپ نے حروف استفہام کی اعرابی حالت کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا؟ ہاں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف استفہام کی اعرابی حالت نہیں ہوتی۔ وہ جملہ اسمیہ سے پہلے لکھنے میں آئے گا، لیکن اس کی کوئی اعرابی پوزیشن، وہ پوزیشن اختیار نہیں کرے گا، جس جملے کو سوالیہ میں بدل دے گا، لیکن اس کو وہ خود ایک سیلف کوئی پوزیشن بنا کر اس کو نیم نہیں دیا جائے گا کہ وہ مبتدا بن جائے یا خبر بن جائے، ایسی سچویشن نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا محل لہا فی الاعراب، اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جملہ بناتے ہیں حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ تو آپ حل حروف استفہام لا محل لہا فی الاعراب، ہوا مبتدا اور مسلم خبر، جملہ اسمیہ، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ لیکن اب اپنے اس سبق پر آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنے کے بعد، سبق کے ساتھ کنٹیکٹ بحال کرنے کے بعد ہم اپنے اس سبق پر آ جاتے ہیں کہ کیا جب جملہ اسمیہ پر اسماء استفہام کا اضافہ ہوگا تو یہ اسماء استفہام تو بہت سارے ہیں، آپ نے لیسن 15 میں ان کو پڑھا ہے، وہ آپ ان کو یاد بھی کریں گے، دہرائیں گے بھی، اور انہی میں سے کچھ کلمات، کچھ اسماء اس سبق میں استعمال بھی ہوں گے۔ وہ جو اسماء استفہام ہیں وہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ پر داخل ہوں گے تو وہ 5 طرح کی اعرابی پوزیشن اختیار کریں گے۔ کتنی طرح کی؟ 5 طرح کی اعرابی پوزیشن۔ اب وہ اعرابی پوزیشن کیا بنے گی؟ اس کی پہلے مختصر تعارف، پھر اس کے بعد ان کی مثال، جملے میں مثال بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، اگر اسماء استفہام اسم سے پہلے آ جائے مبتدا بنتا ہے۔ اگر اسماء استفہام، اسم استفہام اسم سے پہلے آئے اور ظرف زمان یا مکان پر دلالت کرے، خبر مقدم بنتا ہے۔ نمبر 3، اگر اسم استفہام فعل سے پہلے آئے، ظرف زمان یا مقام پر دلالت کرے، مفعول فی بنتا ہے۔ نمبر 4، اگر اسم استفہام فعل سے پہلے آئے اور فعل کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، مبتدا بنتا ہے۔ نمبر 5، اگر حرف سے پہلے آئے تو مبتدا بنتا ہے۔ یہ 5 جو اہم نکات ہیں، انہیں یاد رکھ کر ہم ان کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1، ما ھذا۔ اب ما اسم استفہام، ھذا
اسم اشارہ یعنی اسم ہے، تو ما یہاں مبتدا بنا ہے، ہاذا اس کی خبر بن گئی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یہ کیا ہے، اور اس کی انگلش ہے واٹ از دس، آخر میں سوالیہ نشان آئے گا، سائن آف انٹروگیٹو۔ اینا اخوکا، اینا اسم استفہام، اور یہ خبر مقدم بنا ہے کیونکہ اینا زمانے پر اور مکان پر دلالت کر رہا ہے۔ اینا کہاں، کون سی جگہ پر، اینا کہاں ہے اخو کا، آپ کا بھائی کس جگہ پر ہے، تو اخو کا آگے اسم آ گیا ہے تو یہ خبر مقدم بن گیا ہے، تو پھر آگے اخو کا مبتدا بن گیا ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ آپ کا بھائی کہاں ہے، ویئر از یور بردر۔ ما اسم والدی کا، ما اسم استفہام ہے اور مبتدا ہے، آگے اسم، چونکہ اسم آ گیا ہے اور یہ خبر بن گیا ہے اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا ہے۔ آپ کے ابو کا نام کیا ہے، واٹ از یور فادر نیم۔ متی نصر اللہ، متی اسم استفہام ہے اور یہ چونکہ ظرف زمان پر دلالت کر رہا ہے تو یہ مفعول فی واقع ہوگا، اور نصر اللہ اسم اس کی وہ مبتدا بن جائے گا۔ اللہ کی مدد کب آئے گی، when will the help of Allah arrive۔ من ذهب الى المدرسہ، من اس میں استفہام ہے اور یہ مبتدا ہو گیا ہے، اور ذهب الى المدرسہ آگے یہ خبر ہو گیا ہے۔ مدرسے کی طرف کون گیا، who went to مدرسہ۔ ماذا فی الدعات، دعات میں کیا ہے، ماذا اس میں استفہام مبتدا فی حرف الدعات جار مجرور اور مرکب جاری ہو کر خبر، اور یہ دعات میں کیا ہے، واٹ از ان پاٹ۔ یہ اس کو مثالوں کے ذریعے سے ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اب اس کا آخری پورشن انگلش کے حوالے سے، جملہ اسمیہ کے ایچ وی والے سوالیہ جملے سے پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ لکھتے ہیں، ایچ وی پہلے لکھیں گے انگلش میں، پھر اس سے بھی پہلے ڈبلیو ایچ ورڈ لکھیں گے۔ فار ایگزامپل، واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، آپ کل کیوں غیر حاضر تھے، وائی ور یو ایبسینٹ یسٹرڈے، اور دیکھیں وائی ور سے بھی پہلے آیا، ور ہیلپنگ ورب ہے، وائی پہلے آیا ہے، از ہیلپنگ ورب ہے، واٹ اس سے پہلے آیا ہے۔ یہ اس کی انگلش پوزیشن، اردو پوزیشن اور عربک پوزیشن کو ہم نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا جملہ اسمیہ کا ایک سٹرکچر جو انگلش کے تناظر میں ہم نے تیار کیا ہے کہ انگلش میں بھی بالغان تقریباً یہاں تک ہی سیکھتے ہیں اسمیہ کے بارے میں، وہ ہم نے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔